ایک ہفتہ قبل صدر بشار الاسد کو ڈرامائی طور پر معزول کیے جانے کے بعد شامی مسیحیوں نے پہلی بار اتوار کے چرچ کی عبادت میں شرکت کی، جو کہ نئے حکمرانوں کی جانب سے اقلیتوں کے حقوق کا احترام کرنے کی یقین دہانی کا ابتدائی امتحان ہے۔ ہفتے کے آخر میں، جیسا کہ گزشتہ ہفتے صدر بشار الاسد کی ڈرامائی معزولی کے بعد حیات تحریر الشام نے اقتدار سنبھالا، نئے اسلام پسند حکمرانوں نے شام کے اقلیتی گروہوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ ان کا طرز زندگی محفوظ رہے گا۔ اس کی تاریخی، نسلی اور مذہبی اقلیتی برادریوں میں شام کے مسیحی، ارمینیائی، کرد اور شیعہ مسلمان شامل ہیں۔ بہت سے دوسرے شامی مسلمانوں کی طرح لوگ جو اپنے ملک کی 13 سالہ خانہ جنگی کے دوران طویل عرصے سے خوف زدہ رہے ہیں کہ مستقبل میں کوئی بھی اسلام پسند حکمران ایسا نہ ہو کہ ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالے۔ لاطاکیہ کی بندرگاہی شہر میں، جو طویل عرصے سے اسد کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، سینٹ جارج یونانی آرتھوڈاکس کیتھیڈرل میں پیرش کونسل کے سیکرٹری مسیحیوں کو عقیدہ کی آزادی کے بارے میں اپنے اصول کے تحت آرام دہ قرار دیا، لیکن کہا کہ وہ صرف امن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ شام کی اقلیتوں کا تحفظ ہفتے کے روز ایجنڈے میں سرفہرست تھا، جب عرب ممالک ترکی، امریکہ اور یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار اردن میں جمع ہوئے۔ شام میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں دمشق سے صرف 56 کلومیٹر کے فاصلے پر لبنان مخالف پہاڑوں کی چٹانوں کے درمیان واقع ہے، جو ملک اور لبنان کو الگ کرتے ہیں۔ پہاڑوں میں بلندی پر مالولا کے نام سے ایک چھوٹی سی بستی واقع ہے، جہاں لوگ اب بھی شامی بولتے ہیں، جسے مغربی آرامی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ پورا گاؤں پہاڑی چٹانوں میں ٹکا ہے اور آہستہ آہستہ پھیل گیا ہے۔ اتوار کو شام کے لیے اقوام متحدہ کا نمائندہ گیر پیڈرسن نے کہا کہ وہ اقتصادی بحالی میں بہتر مدد کے لیے پابندیوں کے جلد خاتمے کے لیے پر امید ہیں۔ معلومات کا قابل اعتماد ذریعہ CRC، جڑے رہیں CRC کے ساتھ۔